الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد الدلالة العقلية وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي كالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس ورأى ضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعا. سابقہ مباحثے میں ہم نے دلالت اور اس پر ہونے والے تعریف پر اعتراضات اور پھر اس تعریف سے عدول کرتے ہوئے ایک نئی تعریف کی طرف مصنف حضرات کا جانا، یہ ساری چیزیں بیان کی. وہاں پر ہم نے ایک چیز اور بیان کی تھی کہ ہم نے کہا کہ انتقال ذہنی ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف بغیر سبب کے نہیں ہوتا، اور وہ جو سبب ہے وہ سبب ایک مضبوط تعلق جو ذہن میں پایا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان، اس تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن وہ تعلق ذہنیہ اس کا خود ایک سبب ہوتا ہے، اور وہ سبب کیا ہوتا ہے؟ ان دو چیزوں کے درمیان کوئی رابطہ ہے، کوئی ملازمہ ہے. اس رابطے اور ملازمے کا انسان کو علم ہونا، یہ علم سبب بنتا ہے. کس چیز کا؟ کہ دو چیزوں کے درمیان تعلق ہے، اور وہ تعلق ذہنی ہے، اور وہ ذہنی تعلق سبب ہے کس چیز کا؟ اس دال کا مدلول پر دلالت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کہا کہ وہ جو ملازمہ اور رابطہ ہے دو چیزوں کے درمیان، وہ ذہن سے خارج میں پایا جاتا ہے. یعنی وہ عالم ذہن میں اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں اس چیز کا تو وہ آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے. وہ سبب آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ ذہن سے نکل، عالم ذہن سے نکل عالم خارج میں آپ دیکھیں گے کہ دو چیزوں کے درمیان ملازمہ ربط پایا جاتا ہے یا نہیں. جب آپ کو ان کے ربط کا علم ہو جائے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ چیز اس پر دلالت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اگر رابط مل جائے تو دلالت کر سکتی ہے، اگر رابطہ نہ ملے، ملازمہ نہ ملے تو دلالت نہیں کرتی. ٹھیک. اب کہتے ہیں کہ جب دال اور مدلول کے درمیان ملازمہ، رابطہ، نسبت، تعلق ذاتی ہو، کہاں پر؟ خارج میں. توجہ فرمائیے گا، خارج میں دو چیزوں کا ربط ذاتی ہو. ذاتی ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز کے آ جانے سے، اس کی ذاتیت آ جانے سے اس کی ذات کی طرف آپ منتقل ہو جائیں، یہ ملازمہ ذاتیہ ہے، یہ ربط ذاتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح عالم خارج میں مصنف نے کیا دی ہیں، مثالیں دی ہیں. ہم اس میں سے ایک مثال کو اٹھاتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو ایک روشنی آپ کے دیوار پر لگتی ہے جو سرخ ہوتی ہے، کبھی زرد رنگ کی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ زرد رنگ کی روشنی ایک دیوار پر آ گئی ہے. آپ اس سے کہاں منتقل ہوتے ہیں کہ یہ روشنی جہاں جس مصدر سے آ رہی ہے اس مصدر کا طلوع ہو چکا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورج. جی. ٹھیک. تو عالم خارج میں آپ نے کیا دیکھا؟ توجہ فرمائیے. عالم خارج میں، عالم ذہن سے نکل کر باہر آپ نے کیا دیکھا؟ کہ اس روشنی کا تعلق ہے سورج کے ساتھ. اور جب انسان کو یہ علم حاصل ہوا کہ اس روشنی کا اس سے تعلق ہے تو آپ نے تعلق ڈھونڈنا شروع کیا کہ وہ تعلق کون سا ہے. وہ تعلق ذاتی ہے. سورج ایک ذات ہے، اس ذات کی ایک ذاتیت ہے، وہ ہے روشنی دینا.
جب آپ اس تک پہنچے تو آپ نے کیا کہا کہ ان دونوں کے درمیان ملازمہ ذاتی ہے. جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح ہو اور روشنی زرد رنگ کی آپ دیوار پر دیکھیں اور کہیں کہ یہ روشنی سورج کی نہیں ہے. واضح؟ جی اور اسی طرح ہر ذات کی ذاتیت جب آپ کو مل جائے اور اس ذاتیت سے آپ ذات کی طرف منتقل ہوں تو وہ ملازمہ کیا ہوتا ہے؟ ذاتی ہے. ذاتی ہوتا ہے. جب دو چیزوں کے درمیان ملازمہ ذاتی ہو اور اس کا آپ کو علم ہو، ٹھیک ہے، تو جو ذاتیت ذات پر دلالت کرے گی جب، تو وہ دلالت عقلیہ شمار ہوگی. یہاں پر دال کون سی چیز ہے؟ ضوء شمس. مدلول کون سی چیز ہے؟ طلوع شمس. اور دال اور مدلول کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کیا ہے؟ ذاتی ہے. جی وہ جدا نہیں ہے اس سے. دوسری مثال مصنف نے کیا دی ہے؟ صوت المتکلم من وراء الجدار. صوت المتکلم من وراء الجدار، دیوار کے پیچھے سے آواز سننا کسی کی، یہ دلالت کرتی ہے کس چیز پر؟ اس متکلم کے من وراء الجدار موجود ہونے پر. کیسے؟ کیونکہ یہ جو آواز ہے یہ ذاتیت ہے ایک ذات کی جو ذات من وراء الجدار ہے، اور یہ صوت دال ہے، دلالت کرتی ہے یہ آواز کس چیز پر؟ متکلم کے موجود ہونے پر. لہذا یہ صوت دال ہے، وہ متکلم کا موجود ہونا مدلول ہے، اور دونوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کیا ہے؟ ذاتی ہے، کہ یہ آواز اس متکلم سے جدا نہیں ہے، اس کی ذات سے آ رہی ہے. اس میں سے کتنی مثالیں ہم نکالیں؟ بہت ساری مثالیں آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں، لیکن مصنف نے آپ کو مثالیں جو بھی دی ہے وہ حواس خمسہ حسیہ ظاہریہ کی دی ہیں. ایک باصرہ کی دی، ایک سامعہ کی دی ہے. اسی طرح ایک ذائقہ کی ہوتی ہے، اسی طرح ایک شامہ کی ہوتی ہے، اس طرح ایک لامسہ کی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ مثال میں لے آئیں. ہاں جی، کہ نمک کو اٹھایا، چیک کی، نمکینی ہے، یہ اس کی ذاتیت میں سے ہے. یہ نمکینیت دلالت کرتی ہے نمک کے نمکین ہونے پر، اور اس چیز کے ہونے پر کہ یہاں پر نمک موجود ہے. جب نمک موجود ہے تو دال کیا بنا؟ نمکینیت. مدلول کیا بنا؟ اس کے موجود ہونا. ان دونوں کے درمیان رابطہ ذاتی ہے. اسی طرح قوت شامہ پہ چلے جائیں کہ ایک چیز ہے، آپ نے سونگھی، بدبو آئی، بدبو دیکھی ایک کچرے میں سے آ رہی ہے، تو اس کی ذات کچرا ہے، اس کچرے میں سے وہ بدبو آپ کو آتی ہے، وہ بدبو دال ہے، مدلول کچرے پہ آتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ ذاتی ہے. آگے نہیں جائے، آپ حسیات پہ غور فرمائیں تو آپ کو دلالت عقلیہ بہت مل جائیں گی. طلباء حضرات جو غلطی کرتے ہیں دلالت عقلیہ کو سمجھنے کے لیے کہ وہ دلالت عقلیہ فقط کہاں دیکھتے ہیں؟ عالم ذہن میں، اپنے مغز میں، اپنے ذہن میں ڈھونڈتے رہتے ہیں. ان کے درمیان بھائی دلالت عقلیہ کا مورد عالم ذہن ہے ہی نہیں، بلکہ کسی بھی دلالت کا جو ہم ابھی پڑھیں گے اس کا مورد عالم ذہن نہیں، عالم خارج میں رابطہ ڈھونڈے. ان کا عالم خارج میں اگر ان کا رابطہ ملتا ہے اور وہ رابطہ ہر جگہ پر وہی ہے کہ دوسرا شخص یہ نہیں کہے گا کہ میں نے روشنی دیکھی جدار پر صبح کی تو وہ سورج کی نہیں ہے. بھائی وہ بھی سورج کی ہے.
وہ آپ پاکستان میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، ایران میں دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں وہ ایک ہی چیز ہوگی. اور اسی طرح جو آپ آواز سنتے ہیں من وراء الجدار، یہ ہر جگہ کی یہی چیز ہے. اسی طرح حواس خمسہ کے تمام مثال لے آئیں، وہ ہر جگہ پہ وہی آئے گی، وہ مختلف نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ذات سے آتی ہے اور ذات کی ذاتیات اس سے جدا نہیں ہوتی. کوئی بھی مکان ہو، کوئی بھی زمان ہو، کوئی بھی محل ہو، کوئی بھی موقع ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس پہ توجہ فرمائے، عبارت پڑھنے لگے ہیں ہم. الدلالت العقلیہ، دلالت عقلیہ، وہی ہے، اور یہ دلالت فی ما، یعنی اس کا مورد کون ہے؟ اذا کان بین الدال والمدلول، جب دال اور مدلول، دلالت کرنے والا اور جس پر دلالت ہو، ان کے درمیان ملازمتاً ذاتیتاً، ایک ملازمہ ذاتی پایا جائے، فی وجودہما الخارجی، جب دال اور مدلول کے دونوں کا وجود خارجی ہو اور ان کے درمیان ایک ذات کا کیا پایا جائے؟ ذاتی ملازمہ پایا جائے. اس کو دلالت عقلیہ کہتے ہیں. کل آثر والمؤثر، جیسے اثر اور مؤثر. فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ، بس انسان کو جب یہ علم آتا ہے، مثلا ان الضوء الصباح اثر لطلوع قرص الشمس، کہ صبح کی روشنی اثر ہے کس چیز کا؟ سورج کے طلوع ہونے کا، اس کی ٹکی کے طلوع ہونے کا. وَرَآ ضوء علی الجدار، اور جب انسان دیکھتا ہے دیوار پر اس کی روشنی، ینتقل ذہنہ، اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہاں؟ الی طلوع الشمس قطعا، یقینی طور پر طلوع شمس کی طرف منتقل ہو. ٹھیک. فَيَكُونُ ضوء الصباح دالاً علی الشمس دلالةً عقلیةً، بس صبح کی روشنی دلالت کرتی ہے، دال ہے سورج کے وجود پر، اور یہ دلالت کیا ہے؟ عقلی ہے، کیونکہ اس روشنی اور اس سورج، یہ روشنی ذاتیت ہے اس سورج کے ذات کی، اور یہ لا ينفق عنہ ہے. ومثلہ، اور اسی طرح اذا سمعنا صوت المتکلم من وراء الجدار فعلمنا بوجود متکلم ما. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری ہے دلالت طبیعیہ. اچھا، دلالت طبعیہ، طبعیت یعنی مزاج. یعنی دو چیزوں کے درمیان رابطہ ہو، لیکن وہ رابطہ طبعی ہو، لیکن یہ رابطہ طبعی مختلف ہوتا ہے زمانوں کے اعتبار سے، مکانوں کے اعتبار سے، محلات علاقوں کے اعتبار سے. ہر جگہ پر ایک ہی طبیعت موجود نہیں ہے، طبیعتیں مختلف ہیں. لہذا اس دلالت کو کسب کرنے کے لیے، اس دلالت کو سمجھنے کے لیے کہ دال اور مدلول کے درمیان رابطہ طبعی ہے، انسان کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ علم بالملازمہ ہونا چاہیے، کہ دال اور مدلول کے درمیان جو ملازمہ ہے، انسان کو علم ہونا چاہیے کہ اس علاقے کی طبیعت کیا ہے،
اس علاقے کی طبعیت کیا ہے. جب طبعیت معلوم ہوگی انسان کو تب انسان کسب کر پائے گا ایک دلالت طبعیہ کو اس علاقے کے مطابق. مثال کے طور پر چلانا. اب یہ چلانا ایک لفظ ہے، طبیعت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب یہ چلانا کبھی درد کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی پکار کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب تک آپ اس کے مزاج تک نہیں پہنچیں گے تب تک آپ کو یہ دلالت طبعیہ حاصل نہیں ہوگی. اور یہ مختلف ہوتی ہے اشخاص کے اعتبار سے، انواع کے اعتبار سے، زمانوں کے اعتبار سے، مکانوں کے اعتبار سے. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں. ہر جگہ پر دلالت عقلیہ کی طرح ایک طرح نہیں پائی جاتی، یہ مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جی واضح انشاءاللہ. توجہ فرمائیے. کہتے ہیں الدلالۃ الطبعیہ وہی فی ما، یہ اس مورد میں اذا کانت الملازمۃ بین الشیئین ملازمۃ طبعیۃ، جب دو چیزوں کے درمیان ملازمہ رابطہ طبیعی ہو، مزاجی ہو، اور یہ مزاج، یہ طبعیت انسان کے علم میں ہو. اعنی التی یقتضیہا طبع الانسان، یعنی وہ دلالت جس کی تقاضا انسان کی طبعیت کرتی ہے، انسان کا مزاج کرتا ہے. وقد یتخلف ویختلف، اور کبھی کبھی یہ جدا ہوتی ہیں اور مختلف ہوتی ہیں. بے اختلاف طباع الناس، انسانوں کے مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے. لا کل اثر بنسبت الی المؤثر، نہ کہ اثر کی نسبت جیسے مؤثر کی طرف تھی. الذی لا یتخلف ولا یختلف، جو نہ اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ وہ کہیں پر مخالف پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ ضوء شمس کو دیکھ کر انسان کا یہ علم حاصل کرنا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، یہ یہاں پر بھی وہی ہے، پاکستان میں بھی وہی ہے، دنیا کے ہر کونے میں یہی ہوگی، تبدیل نہیں ہوگی. لیکن طبیعت انسانی تبدیل ہوتی ہے. عراق کی اور ہے، ایران کی اور ہے، پاکستان کی اور ہے، ہندوستان کی اور ہے، امریکہ کی اور ہے، باقی ہر علاقے کی. پھر آپ پاکستان میں آ جائیں، پنجاب کی اور ہے، سندھ کی اور ہے، بلوچستان کی اور ہے، سرحد کی اور ہے. پھر سندھ میں جب آئیں گے تو سندھ میں ہر علاقہ جدا ہے. تو یہ کیا ہے؟ طبیعت انسان مختلف ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے اس دلالت کو کسب کرنے کے لیے کہ انسان کو علم ہونا چاہیے اس طبیعیت کا، کہ یہ جو طبیعت انسانی میں یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ یہاں اس علاقے میں کس چیز پر دلالت کرتی ہے. جب وہ انسان کو علم حاصل ہو جائے گا تو جب بھی یہ چیزیں انسان سنے گا، دیکھے گا، بولے گا، کہے گا، حاصل کرے گا، تو اس سے مراد وہی طبیعت انسانی ہوگی. ہاں، توجہ ہونی چاہیے. وَأَمْثَلَةُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. کیوں بہت ساری مثالیں ہیں؟ کیونکہ مکان بہت زیادہ ہے، زمان بہت زیادہ ہے، اور محلات بہت زیادہ ہے. فَمِنْهَا، اس میں سے ایک مثال کیا ہے؟ اقتضاء طبع الناس، طبع بعض الناس. دیکھیں، طبع بعض الناس، بعض کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ جمی پر دلالت نہیں ہے. جیسے بعض انسانوں کی طبیعت، مزاج کی تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ان یقول، وہ کیا کہتے ہیں؟ آخ. کب؟ عند الحس بالعلم، جب وہ درد محسوس کرتے ہیں. وآہ عند التوجع، اور آہ کہتے ہیں جب ان کو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے. علم تکلیف کو کہتے ہیں، توجہ درد کو کہتے ہیں. عفوا، علم یعنی تکلیف، توجع یعنی درد. لفظ وجع کی معنی درد ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے مفادی میں بھی کھول کے آپ لکھیں گے دعا لوجع الاسنان، دعا لوجع الاذن. وجع یعنی درد کو کہتے ہیں وہ. وَأُف عند التأسف والتزجر، جب افسوس ہو، جب مجبور ہو تو اف کہتے ہیں مثلا.
ومنہا اور اسی میں سے مثال ہے اقتضاء طبع بعض انسان طبیعت ان یفرق اصابعہ ویتمتع عند الزجر والسعام کہ وہ انگلیوں سے کھیلتے رہتے ہیں اور ان کو تبدیل کرتے رہتے ہیں عند الزجر والسعام، جب وہ پریشانی میں ہوتے ہیں، جب وہ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں. اور یعبث بما يحمل من اشیاء او بلحیتہ او بانفہ، یا اس کے کیا کیا کرتے ہیں، یعبث یعنی عبث یعنی کھیلتے ہیں کبھی کبھی ایک کچھ چیزوں کے ساتھ، اپنی داڑھی کے ساتھ، ناک کے ساتھ، ایسے یہ وہ انگلی کا ایک استعمال ہے. وَيَضَعُ إِصْبَعَهُ بَيْنَ أَعْلَى أُذُنِهِ وَحَاجِبِهِ عِنْدَ التَّفْكِيرِ، یا اسی انگلی کو کان کی اوپر والے حصے اور یہ بھویں کے بیچ میں اس کو رکھ کے ایسے سوچنا ہے کیا ہوتا ہے، کس چیز کا تفکر کرنا ہوتا ہے. یہ دلالت کرتی ہے ایک چیز پہ کہ بندہ کسی فکر میں بیٹھا ہے. جیسے علامہ اقبال کو دیکھیں گے آپ، ہمیشہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں آپ کے سامنے. او یتعصب عند النعاس، یا جب ان کو انسان کو ایک کیا آتی ہے، جمائی آتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، منہ کو کھولتا ہے. فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ بِهَذِهِ الْمُلَازِمَاتِ، دیکھیں جب انسان ان ملازمات کا علم حاصل کرے گا، علم حاصل کرے گا، جب اس کو یہ علم حاصل ہوگا، یعنی بدون علم یہ چیزیں نہیں آ سکتی. دلالت عقلیہ میں کیا تھا، سکھائیں نہ سکھائیں، علم حاصل ہو نہ ہو، یہ اس چیز پر عقلی دلالت کرتی ہے. لیکن علم الناس فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر، تو دو متلازم چیزوں میں سے ایک سے دوسرے کی طرف انسان کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے. فَإِنَّمَا يَسْمَعُ بِكَلِمَةِ الْآخ، جب وہ انسان کلمہ آخ کو سنتا ہے، ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالعلم، جب وہ کلمہ آخ سنتا ہے تو انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ لفظ صادر ہوا ہے متکلم سے، اس کو تکلیف محسوس ہوئی ہے. وَإِذَا رَعَى شَخْصًا، اور جب انسان اب شخص کو دیکھے، يَعْبَسُ بِمَسْبَحَتِهِ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ فِي حَالَةِ تَفَكُّرٍ، کہ وہ اپنی انگلیوں کو کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا کھیل رہا ہے، تو کیا سوچتا ہے کہ انسان کسی فکر کی حالت میں بیٹھا ہے. وہاں کذا، اور اسی طرح بہت ساری مثالیں جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی. تو دو چیزوں کے درمیان ربط پایا جائے، ملازمہ پایا جائے، لیکن طبیعی مزاجی، اور وہ مزاج، وہ طبیعت انسان کے علم میں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ مزاج، یہ طبیعت مختلف ہوتی ہے، مکان، زمان، محل، قصبے اور ہر اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تیسری دلالت ہے دلالت وضعیہ. لفظ وضع لفظ کی معنی کیا ہے، یعنی جاء اللفظ بإزاء المعنی، ایک لفظ کو ایک معنی کے مقابلے میں وضع کرنا، لیکن یہ معنی محدود ہے. یہاں پر ہماری کیا دلالت وضعیہ سے مراد ہے کہ دو چیزوں کے درمیان ملازمہ، رابطہ پیدا کیا جائے. توجہ فرمائیے گا، دو چیزوں کے درمیان رابطہ پیدا کیا جائے، یعنی وہ رابطہ ذاتی نہیں ہے کہ ذات سے اس کو پیدا کیا، ذات سے نکلے اور پھر ہم پتہ چلے کہ یہ کسی ذات سے آ رہی ہے، اور نہ ہی وہ رابطہ طبیعی ہو کہ انسان کو اس کا علم حاصل کرنا پڑ جائے. یہ کیا ہوتا ہے رابطہ، یہ رابطہ بنانا پڑتا ہے، وضع کرنا پڑتا ہے، جعل کرنا پڑتا ہے، تعلیف دینی ہوتی ہے اسے، اس کو تصنیف، اس کو بنائیں گے. یہ کے لیے ہر انسان بنائے کہتے ہیں نہیں، یہ مصطلحی حضرات، متکلم حضرات، متواضع حضرات، واضعین جو وضع کرتے ہیں وہ اس چیز کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ وضع کرنے والے کیا وضع کرتے ہیں، کچھ خطوط، کچھ کتبیات جو متفق ہیں اہل اصطلاح کے درمیان کہ اگر یہ خط ہو تو یہ خط دلالت کرتا ہے فلاں لفظ پر یا فلاں اشارے پر یا فلاں چیز پر. ٹھیک ہے جی. دیکھیں یہ الفاظ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ الفاظ نہیں ہے، ہم نے کہا کیا یہ کیا ہے، خطوط ہے.
جو کتاب میں لکھی. اور یہ خطوط کس نے وضع کیے ہیں؟ اہل لغت والوں نے. جب انہوں نے وضع کیے ہیں تو یہ خطوط کس چیز پر دلالت کرتے ہیں؟ الفاظ پر دلالت کرتے ہیں. جب الفاظ پر دلالت کرتے ہیں تو پھر وہ الفاظ جو وضع کیے گئے ہیں، کیونکہ الفاظ کی دلالت کیا تھی؟ وہ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ الفاظ معنی پر، جو خارج میں یا عالم ذہن میں موجود ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. تو دلالت وضعیہ کیا ہے؟ دلالت وضعیہ ذات کی ذاتیت نہیں ہے، انسان کی طبیعت نہیں ہے اس کا علم حاصل کیا جائے یا علم حاصل ہو جائے اس کا، بلکہ دلالت وضعیہ کیا ہے؟ دلالت وضعیہ بنائی گئی ہے، تھی نہیں. دو چیزوں کے درمیان وہ ملازمہ پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. الدلالت الوضعیہ وہی فی ما، یہ کس مورد میں؟ اذا کانت الملازمۃ بین الشیئین، جب دو چیزوں کے درمیان جو ملازمہ جو ربط ہے، تنشأ من التواضع او الاصطلاح، جب وہ کسی واضع تواضع یا مصطلحی سے، یعنی کچھ لوگ بیٹھ کر، اصطلاح کہتے ہیں اتفاق کو، کچھ لوگ بیٹھ کر اتفاق کرے کہ اس لفظ کو، اس خط کو ہم وضع کر لیں اس معنی کے لیے. علی ان وجود احدہما یکون دلیل علی وجود ثانی، کہ ایک چیز کا وجود دلالت کرے گا یا دلیل بنے گا دوسرے کے وجود پر. اب آپ دیکھیں، سمپل سی مثال لے لیں، سمپل سی سادہ مثال لے لیں، یہ کتاب کی. لفظ کتاب جب ہم زبان سے بول رہے ہیں تو یہ بھی ہم پیدا کر رہے ہیں، یہ بھی دلالت وضعی ہے، جعلی ہے، لیکن لفظی ہے. لیکن اس لفظ کو میں اگلے تک کیسے پہنچاؤں جو میرے پاس موجود نہیں ہے؟ وہ خط ہے. تو ہم کیا لکھیں گے؟ کاف، تے، الف اور با. یہ کتاب لکھ کے ہم آگے کو پیش کریں گے. وہ اس سے یہ سمجھے گا کہ ان خطوط سے مراد، کاف تا الف با سے مراد کتاب ہے، اور سامع جو ہے یا کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کتاب کہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بنائی جاتی ہیں چیزیں. کل خطوط التی اصطلاح علی ان تکون دلیلا علی الفاظ، جیسے وہ خطوط، وہ لکیریں جو اس چیز کے لیے بنائی گئی کہ یہ دلیل ہوں کس چیز پر؟ علی الفاظ، الفاظ پر دلیل ہوں، جو صوت مشتمل علی حروف پر دلالت کرتی ہوں. ٹھیک ہے. وکا اشارات الاخرس، اور گونگے کے لیے جو اشارات وضع کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے مافی ضمیر کو سمجھا جائے. وہ اشارات البرق، اور اس طرح لائٹوں کے اشارے جو چوراہوں پر لگائے جاتے ہیں یا سمندروں کے بیچ لگائے جاتے ہیں لائٹ ہاؤس، تاکہ کشتی کو راستہ مل سکے. واللاسکی، اور اسی طرح برقی آلہ. ورموز الحسابیہ، اور اسی طرح ہندسیات میں، حسابیات میں، ریاضیات میں جو رمزیں، مثلا دو لکیر ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہے، اگر وہ سیدھی ہوں مستقل تو وہ پلس یعنی جوڑ شمار ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑی ٹیڑھی ہوں دونوں ایک دوسرے کو کاٹنے والی تو وہ ضرب شمار ہوتی ہے. اگر ایک ہی لکیر ہو سیدھی تو وہ مائنس کو شمار کرتی ہے. ایک لکیر ہو، ایک نقطہ اوپر ایک نیچے ہو، تو وہ کیا شمار کرتی ہے؟ وہ ڈیوائڈ پہ دلالت کرتی ہے. وہ رموز سائر العلوم الاخرى، اور اسی طرح بہت سارے علوم کے جو رموز ہیں وہ اس چیز پہ دلالت کرتے ہیں. یہ خطی صورت میں لکھے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. توجہ فرمائیں اس بات پہ، یہ ہوتے نہیں ہیں، یہ بنائے جاتے ہیں. والالفاظ التی جعلت، اور وہ الفاظ جو بنائے جاتے ہیں دلیل علی مقاصد النفس، وہ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ وہ جو ذات میں جو مقصد رکھے ہیں اس پر دلالت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا لیس العلم فی الکتب، ان کھینچے ہوئے الفاظ، یہ جو مخطوطات ہیں، اس کا نام علم نہیں ہے. العلم نور، علم کیا ہے؟ ایک نور ہے. یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس دل میں چاہے اس دل میں اجاگر کرے. ٹھیک ہے. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ وہ ان خطوط کے وسیلے سے ہوگا. یہ وسیلہ واسطہ ہے، یہ اصل نہیں ہے کہ ہم بس یہ پڑھیں کہ میں نے منطق کی 8 کتابیں پڑھی، آپ نے 100 کتاب پڑھی ہو، لیکن جب تک آپ کے دل میں وہ نور نہیں آیا آپ مقصد نفس تک نہیں پہنچے. کہ وہ کہاں پہنچانا چاہتا ہے متکلم حقیقی، خالق ذات، وہ اس قرآن کے خطوط کے ذریعے کیا پہنچانا چاہتا ہے آپ کو، اور کس کمال تک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ نہیں پہنچے. کہ آپ حافظ قرآن بن جائیں،
آپ حافظ روایت بن جائیں، حافظ نہج البلاغہ بن جائیں، لیکن الدرایۃ افضل من الف روایہ. فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ بِهَذِهِ الْمُلَازَمَةِ، بس انسان جب اس ملازمے کا علم حاصل کرتا ہے، علم وعلم بوجود الدال، اور جب دال کے وجود کو اس کا علم حاصل کرتا ہے، ينتقل ذہن الى شیء المدلول، تو وہ شیء مدلول جو ہے، جو اس چیز پر دلالت کرتی ہے، اس کی طرف انسان کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین الطاہرین.